یہ کہتی ہیں انبیاء علیہم کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صریح آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو ماں باپ کو پھر مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو کہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں۔ تو لازم سی بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی، کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا۔ تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے۔ بہن نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں، اس بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، تو سوال ہمارے پاس موجود ہے، ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کے بارے میں دنیا سے جو وصال فرما گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی دنیا سے وصال فرما گئے، اس آیت کے تحت ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ وصال ہوا ہے، اس وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ زندہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ شہداء کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو اور مردہ کہو بھی نہیں۔ شہید کا جب یہ مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری احادیث اس بارے میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر یہ بات جو ہے وہ حرام فرمائی گئی ہے کہ یہ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے تو گزرے، تو وہاں پر رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ طاقت بھی دی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو زندہ بھی ہیں اور یہ طاقت بھی ان کو دی ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ یہ جہاں چاہیں، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے ان کو بھیج بھی سکتا ہے، اور یہ جاتے بھی ہیں اور یہ جانا ثابت بھی ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
ان کا یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس مسجد میں جب گئے تو وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے وہاں پر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کی امامت میں انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے. تو یہ سارے نبی وہاں بھی پہنچے ہیں. اور پھر مختلف آسمانوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی ملاقات کی ہے، ان سے کلام بھی فرمایا گیا، اور یہ سب احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو واضح طور پر یہ مسئلہ جو ہے موجود ہے. کتنے برس ہو چکے ہیں ان انبیاء کو جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہیں. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی نگاہ نبوت سے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جہاں چاہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ بھی تشریف لے کر جا سکتے ہیں. یہی حاضر و ناظر کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو کر اپنی نگاہ نبوت سے سب کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ایک اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے اوپر کوئی گناہ کر کے کوئی ظلم کر لیا تھا، تو اس نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ آپ پہ نازل کیا، آپ نے ہمیں سکھایا، اسی قرآن پاک میں یہ موجود ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آئیں آپ کے پاس، یہاں اللہ سے استغفار معافی چاہیں، استغفار کریں اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. تو اس اعرابی نے یہاں آ کر یہ پڑھا اور روتا رہا، حضور علیہ السلام کی قبر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا رہا. تو قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، تیری مغفرت فرما دی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے وہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امتیوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر تھا اور میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. زندگی یوں بہتر کہ حضور علیہ السلام سے احکام سیکھا کرتے تھے، احادیث ملتی تھی. وصال فرمانا یوں کہ روایت میں فرمایا گیا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جن کے برے اعمال ہوتے ہیں حضور ان کے لیے استغفار فرمایا کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچیے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے؟ فاطمہ 6 مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی؟ اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. اور ہنسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. اللہ سے ڈریے. یہ گمراہ ترین عقیدے قبر پرستوں کے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں. اور کہتے ہیں جی جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے. سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے. جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ. نعوذ باللہ. قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے. آفا ماتا، اگر یہ مر جائے، فوت کا لفظ نہیں، انتقال کا لفظ نہیں، وصال کا لفظ نہیں، موت کا لفظ ہے. آفا ماتا، اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اسی لیے وہ یار لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اور بیوقوف، جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے. اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نبی کے لیے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. گل عروہ بن مسعود نے کیتی سی میدان حدیبیہ تے نس جان کے تانوں چھڈ کے فینی واللہ الا را وجوہا خلیقا، اے مختلف قبیلے نسل دے لوگن تے فقال له ابو بکر امسس بزر اللہ انحن نفر عنه وندعو. پتر جی ایک قیامت حضرت میاں صاحب بھی ترجمہ تینوں نہیں دسن گے، ہاں جی حجرے وچ بیٹھ کے بھی نہیں دسن گے، کہن گے یہ نہ جڑا مولوی صاحب کر گئے ذلیلہ افضل الخلق بعد الرسل. ہاں جی افضل الخلق بعد الرسل، جنہاں دے قرض اسلام تے بقایا. ہاں جی قیامت والے دن اللہ ہی انہاں دا قرضہ اتارے گا. ساری مخلوق نو اکٹھا دیدار کرا کے پھر ساری مخلوق نو بھیج کے اللہ تعالیٰ علیحدہ صدیق اکبر نو بلائے گا. فرمایا میرے نبی دے قرضہ ہے سی نا، میرے نبی نے فرمایا سی صدیق دا قرضہ میرا رب اتارے گا. آج میں اپنے نبی دا قرضہ انج اتاریا تینوں علیحدہ اپنا دیدار کرا رہا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جدو مولا صدیق اکبر ظاہری دنیا تو جان لگے تو مولا علی نو عرض کی، مولا علی نو عرض کی جناب میں جدو دنیا تو چلا جاواں تے تسی جا کے اجازت طلب کرنی. مولا علی دا نام اس واسطے لیا تاکہ قیامت تک ساڈے نام دے کوئی جھگڑے نہ کرے، علی تے ابو بکر دے نام دے کوئی جھگڑے نہ کرے. ہاں فرمایا کہنے والا تاکہ اے بھی عقیدہ واضح ہو جائے کہ ابو بکر دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہاں جی تے علی دا بھی یہ عقیدہ ہے. ہاں جی تے فرمایا ہاں جی مولا علی عرض کی تھی ابو بکر آ گئے جی، ابو بکر آ گئے تے دروازہ خود بخود کھلیا تے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. اوصل الحبیب دے لفظ بھی ہیں، ادخل الحبیب دے بھی ہیں. اے ادخلو نہیں پہ پڑھنا بعد میری کوئی غلطی پہ کٹے. داخل یدخل دخولا فهو داخل دا معنی داخل ہونا، ادخل یدخل ادخال فهو مدخل اس کا معنی داخل کرنا. عرض کی غلام آ گیا تو فرمایا جلدی کرو میرے پاس لاؤ. کیوں جی آزا آرام یہ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں سنتے. مولا علی تے صدیق اکبر پہلے 1400 سال فیصلے کر گئے. ساڈا عقیدہ ہے وے سن دین، ساڈا عقیدہ ہے وے مدد بھی کر دین، ساڈا عقیدہ ہے جو منگو دیندے بھی ہیں. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. مماتی فتنے کی علمی پوائنٹ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی، نمبر 2 برزخی ہے یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے. اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے،
کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈفرنٹ ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں. دنیا میں بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب تو کھانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں. جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے، تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتا. یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ان سین بیریئر ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لہذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا. وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم اس دنیا میں آبزرو نہیں کر سکتے. ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو آبزرو نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں، یہ غیب کی چیزیں میری نظروں سے ضرور اوجھل ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، ہم ان کو نہیں آبزرو کر سکتے فزیکلی خود. ہاں تجربات سے چیزیں پتہ چلی ہیں، وہ بھی اب پتہ چلی ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے، سیٹلائٹ کی. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا، لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے، لیکن ان پہ جو کیفیات گزری ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ ان سین بیریئر ہے. سورہ المومنون آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4042 نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے. ایگزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وَإِنْ كَانَ حَيًّا، اگرچہ کہ زندہ ہے، فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ، لیکن یہ زندگی اخروی ہے. لا تشبہ الحیات الدنیا، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. اب یہ اخروی ہے، جنتی ہے، برزخی ہے، اس کانٹیکسٹ میں 4